آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس ٹاپک میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انشاءاللہ ذکر خیر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے جا رہے ہیں، سب نبیوں کو جو اللہ پاک نے شان نبوت رسالت عطا فرمائی ہے، یہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائی۔ نبیوں کے بعد پوری کائنات میں ساری انسانیت سے افضل جن کا ذکر ہے، جن کا نام ہے، ان کا نام ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بچپن یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی قرب میں گزارا، اپنا لڑکپن بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی گزارا، اور اپنی جوانی یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی بسر کی۔ اور جب اعلان نبوت کا اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اے محبوب اب آپ اعلان نبوت فرما دیں، لیکن جب اعلان نبوت فرمایا نا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ جو اپنے ہی رشتہ دار تھے، اپنے ہی خونی خاندانی رشتہ دار سے تعلق والے تھے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے تشریف لے کر گئے ہوئے تھے۔ تو علماء کرام فرماتی ہے کہ راستے میں جنگل میں موسم اچانک تبدیل ہوا۔ اب جب موسم تبدیل ہوا تو کچھ بارش کے آثار نظر آ رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو خادم تھے ساتھ ان سے فرمایا کہ جاؤ یہاں دیکھو کہیں رات گزارنے کے لیے کوئی وقت ہمیں میسر ہو۔ آپ کے خادم قریب ہی گئے تو ایک عیسائیوں کا گرجا گھر تھا، عبادت خانہ تھا، وہاں پر ایک عرصہ دراز سے عیسائیوں کا جو پادری ہے یہ عبادت میں مصروف تھا۔ اب جیسے ہی انہوں نے جا کے دستک دینا دروازے پر، تو اندر سے اس پادری کا خادم باہر آیا۔ تو اس نے آ کر پوچھا جی آپ کون ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے فرمایا، کہنے لگے جی ہم مسافر ہیں، آپ کے گرجا گھر میں عبادت خانے میں ہم رات گزارنا چاہتے ہیں، اجازت مل سکتی ہے؟ اب وہ اندر گئے، جا کر اپنے پادری سے پوچھا کہ باہر مسافر ہیں، رات رہنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اب اس پادری نے اجازت نہیں دی۔ جب اجازت نہیں دی تو پادری کے خادم نے باہر آ کر یہ عرض کیا کہ ہمارے پادری نے اجازت سے منع کر دیا ہے۔ اب انہوں نے یہ پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس خادم نے یہ کہا کہ یہاں پر ایک مسافر رات گزرا تھا، رات گزارنے کے لیے کبھی آیا تھا، اس نے رات گرجا گھر میں گناہ کیا جس کی وجہ سے ہمارے پادری کی عبادت میں خلل آیا۔ اس دن سے ہمارے پادری نے پابندی لگا دی تھی کہ آج کے بعد ہمارے عبادت خانے میں کوئی مسافر رات نہیں ٹھہرے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی نا، تو واپسی جانے سے پہلے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے خادم اپنے پادری سے جا کے پوچھنا کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ ہر آنے والا ہی گناہ کرے گا۔ جب یہ بات اس پادری نے سنی تو جلدی سے اپنے خادم سے بولا، کہنے لگا کہ جلدی جاؤ ان سے پوچھ کے آؤ تم کہاں کے رہنے والے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم مکہ شہر کے رہنے والے ہیں جو دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے نا، تو پادری نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت چہرے مبارک کی زیارت کی، جلدی سے اس پادری نے اپنے صندوق میں سے ایک پرانی سی کتاب نکالی،
کتاب نکال کر اب حضرت ابوبکر صدیق فرما رہی ہیں کہ کبھی وہ پادری کتاب کو دیکھتا ہے اور کبھی میرے چہرے کو دیکھتا ہے۔ پادری کہنے لگا کہ اے ابوبکر، آپ کے اس دوست کا نام محمد ہے، اور پریشان ہو کر پوچھنے لگے بابا جی آپ کو کیسے پتا؟ پچھلی کتابوں کا میں عالم ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو آپ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں، میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنا پیٹ مبارک سے کپڑا مبارک اٹھایا تو اس نے رو کر قدم پکڑ لیے۔ میں نے جو نشانی کتابوں میں پڑھی تھی وہ سب آپ کے اندر پا لیے۔ دوست ہیں نا مکہ شریف میں، وہ اللہ کے آخری رسول ہیں اور آپ ان کے پہلے خلیفہ ہوں گے۔ میرا وہ دوست جس کے ساتھ بچپن گزارا ہے، جوانی گزاری، لڑکپن گزارا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بابا جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے اور آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ آسمان سے اللہ پاک نے کوئی کتاب ایسی نازل نہیں فرمائی جس میں آپ کا ذکر نہ ہو، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے چاروں یاروں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام کا بیڑا تیار کرنے لگے نا، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے 4 یاروں کے نام لکھو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ کیا کیا نام ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ لکھو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لکھو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام نے یہ 4 نام لکھ کر کشتی تیار کی نا تو کشتی کو کیڑے نے کھایا ہی نہیں۔ اب یہ پادری کہنے لگا کہ حضور آپ کا نام پچھلی کتابوں میں بھی ہے، ان کتابوں میں بھی ہے، آپ اپنے اس دوست کے پہلے خلیفہ ہوں گے۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رات گزارنے کے بعد ملک شام کے لیے روانہ ہونے لگے نا تو اس پادری نے پھر قدم پکڑ لیے اور رونے لگا زاروں قطار۔ جب بھی آپ اپنے اس محبوب کے پاس جائیں، اپنے دوست کے پاس جائیں، میرا سلام عرض کیجیے گا اور ان سے عرض کیجیے گا کہ فلاں صحرا میں، فلاں جنگل میں ایک آپ کا عاشق آپ کے انتظار میں زندگی گزار رہا ہے۔ پتہ نہیں میری زندگی میرے ساتھ وفا کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ کے اس آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیجیے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت کا دن ہوگا نا، قیامت کا دن ہوگا، جب آپ اپنے غلاموں کو گنتی فرما رہے ہوں گے، گن رہے ہوں گے، تو یا رسول اللہ میرا بھی نام لکھ دیجئے گا کہ میں آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی جلدی ملک شام گیا، 1 مہینے کا سفر وہاں رہنے کا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آدھا سامان آدھی قیمت پر فروخت کر دیا، سارا سامان آدھی قیمت پر فروخت کرنے کے بعد میں جلدی جلدی واپس آیا۔ آ کر جیسے ہی میں مکے میں داخل ہوا نا، تو مکے میں داخل ہونے کے بعد میں اپنے گھر میں جلدی سے سامان رکھ کر اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے دوڑا۔ آپ فرماتے ہیں جب جا کر میں نے آپ کے کاشانہ اقدس پر دستک دینا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ عرض گزار ہوئے کہ میں ابوبکر حاضر ہوا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کہاں ہیں؟ اندر سے آواز آئی کہ وہ یہیں قریب ہی گئے ہیں، پہاڑ ابو قبیس پر۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی تلاش پر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے نا، تو وہاں جا کر دیکھا نبی کریم علیہ السلام نا مسکرا رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر، اور اس طرح بازو پھیلا کر فرمایا کہ ابوبکر سینے لگی یار۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض گزار میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات سچ ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر تم کیا سمجھتے ہو؟ عرض گزاری یا رسول اللہ میرے دل میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابوبکر ہاں میں واقعی ہی اللہ کا آخری رسول ہوں، اور اللہ پاک نے مجھے سب نبیوں میں اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ نبی تو معجزے لے کر آتے ہیں، تو آپ بھی کو معجزہ لے کر آئے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر تم معجزے دیکھنا چاہتے ہو، تم پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری اور ملک شام والے پادری کی جو گفتگو ہوئی تھی
وہ گفتگو تم مجھے سناؤ گے کہ میں تمہیں سناؤں؟ اب جب اتنی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ بھائی مبارک سے سنی نا، تو یوں سمجھ لیں کہ حیران رہ گئے، اور دل میں خیال آیا کہ یار مکہ شریف میں رہ کر جو ہستی ملک شام کے واقعات بتا سکتی ہے، ہمارے درمیان تشریف فرما ہو کر جو ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، قبر و آخرت کے بارے میں، تو بالکل درست فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ مبارک سن کرنا تو قدم پکڑ کے عرض کی یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کر مجھے بھی مسلمان فرمائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ ابو بکر کوئی معجزہ تو دیکھ لیں یار۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے معجزے کیا کرنے، جو بات میرے اور پادری کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھی یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرما دی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موڑ پر جب کفار مکہ نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ پہلے مجھے تکلیف دو پھر میرے آقا تک پہنچنے دوں گا، جب تک میں زندہ ہوں کسی کی جرت نہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ دوستو بزرگوں، آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر نبی کریم علیہ السلام کا قرب حاصل کیا، کس قدر ساتھ ساتھ زندگی آپ نے گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام کائنات میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ پاک ہمیں سچی محبت، سچا پیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔